انسان کو پوری برباد کر سکتا ہے۔ شمس المعارف میں ایسے اعمالات لکھے گئے ہیں جو جنات کو بلانا، ان سے رابطہ بنانا اور ان کا فائدہ اٹھانا سکھاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر جن راضی ہو گیا تو شاید مدد مل جائے، لیکن اگر راضی نہ ہو، غصہ ہو گیا تو انسان کو مار سکتا ہے، پاگل بنا سکتا ہے، زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ کئی لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ کر ایسے تعبیذ بنایا، جنات کو بلایا، اور پھر ان کی زندگی میں اندھیرا چھانے لگا۔ گھر میں عجیب آوازیں آتے تھے، سونے میں داخل ہوتے ہوئے سائے دکھتے تھے، نیند میں جھٹکے لگنا اور بے ہوش ہو جانا۔ ایک مشہور واقعہ مصر کا، ایک نوجوان نے اس کتاب سے ایک وظیفہ کیا، لیکن اس رات اس کے کمرے میں ایک عجیب سی موجودگی محسوس ہوئی۔ دروازہ بند تھا، لیکن وہ چلانے لگا، کون ہے؟ اور آواز آئی، تم نے بلایا تھا، اب میں آ گیا تو نہیں جاؤں گا۔ اب سوچ کے دیکھو کتنا ڈراؤنی رات ہوگا اس کے لیے۔ اس کے بعد اس کی زندگی ایک دم سے تباہ ہو گئی، پاگل ہو گیا وہ آدمی، ہر ٹائم غصہ کرتا رہتا تھا۔ دوستو، علم اچھا ہوتا ہے، لیکن ہر علم انسان کے بس کا نہیں ہوتا۔ شمس المعارف ایک مثال ہے کہ اگر روحانی استعمال کا غلط استعمال ہو تو وہ رحمت نہیں، زہر بن جاتی ہے۔ اب بات کریں گے اس کتاب کو لے کر اسلام کی نظریہ کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں سیکھ دی ہے کہ جادو، جن سے رابطہ اور غیب کا علم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں سورہ البقرہ میں لکھا ہے، وہ لوگ جادو سیکھتے ہیں جو پتی اور پتنی کے بیچ فساد پیدا کرتے ہیں۔ شمس المعارف کے کچھ حصوں میں قرآن کے لفظ ہے، لیکن ان کا استعمال ایک طریقے سے فارمولہ کی طرح دیا گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں قرآن کو نمبر اور سمبل میں توڑنا شرک کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب میں یہ کتاب بین ہے، ایجپٹ میں اس کے اگینسٹ فتویٰ دیا گیا ہے۔ کئی اسکالرز نے یہ کہا ہے یہ جادو کا دروازہ کھولتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھا پہلا حصہ جس میں ہم نے جانا شمس المعارف کا اتہاس، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور جنات سے اس کا رشتہ۔ اگلے پارٹ میں ہم بات کریں گے اس کتاب کے مس یوز کے بارے میں، اس کتاب سے کیا کیا کر سکتے ہیں لوگ، کیا کیا کرتے ہیں اس کتاب سے، انٹرنیٹ اور ڈارک ویب پر اس کا ریچولز کا بازار، اور کیسے کچھ لوگ اسے روحانی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔